اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور اور پاورفل ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے صفاتی نام یا صبورو کے 5 وظائف شیئر کروں گی۔ یہ وظائف بہت ہی آسان اور پاورفل ہیں، اس لیے آپ ان تمام وظائف کو پوری توجہ اور یقین سے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ میں اپنے پہلے وظائف میں بھی ذکر کر چکی ہوں کہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا یقین پکا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ سامعین، ایک بات توجہ سے سن لیں کہ ہمارے ہر وظیفے کا تعلق نماز سے ہے، کیونکہ نماز ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، اس لیے آپ جو بھی وظیفہ کریں اس کے ساتھ نماز کی پابندی لازم کریں۔ جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کو بن مانگے ہی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو یا صبورو کے 5 وظائف بتاتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ یا صبورو کا پہلا وظیفہ۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے دشمن کی زبانیں بند ہو جائیں، ان کا دشمن ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے اور ان کے خلاف بولنے والوں کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، وہ ہمیشہ حاسدین کے حسد سے بچے رہیں اور ہمیشہ تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ تو وہ لوگ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ رب تعالی انہیں دشمنوں کی دشمنی اور حاسدین سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ آپ نے روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا صبورو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ لوگ ہمیشہ دشمنوں کی دشمنی سے دور رہیں گے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھا یا صبورو کا پہلا وظیفہ۔ اب میں آپ کو یا صبورو کا دوسرا وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن پر اچانک کوئی مصیبت آ جائے یا پھر ان کے دل کو بے چینی سی لگی رہے، تو اطمینان قلب کے لیے، مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ کو اس عمل کی برکت سے دلی سکون ملے گا اور آپ کی ہر مصیبت ٹل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ یا صبورو کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب تعالی آپ کے دل کو اطمینان نصیب فرمائے گا اور آپ کو ہر پریشانی سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ نے تب ہی کرنا ہے، اس وقت ہی آپ نے کرنا ہے جب آپ پر کوئی اچانک مصیبت آ جائے یا پھر آپ کا دل بے چین سا ہو، آپ کے دل کو بے چینی لگی ہو، تو دل کو سکون دلانے کے لیے، دل کو اطمینان میں رکھنے کے لیے آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ یا صبورو کا ورد کرنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، آپ کو دلی سکون ملے گا اور آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی، ہر مصیبت ختم ہوگی انشاءاللہ۔ یا صبورو کا تیسرا وظیفہ۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت پوری نہیں ہو رہی، کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا، یا پھر وہ کسی رنج و غم میں مبتلا ہیں، تو وہ لوگ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر نیک حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو رنج و غم سے نجات ملے گی۔ اپنے روزانہ 298 مرتبہ یعنی 298 ٹائم آپ نے اللہ کے صفاتی نام یا صبورو کا ورد کرنا ہے۔ پورے دن میں آپ کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔
اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بار بار ایک بات سے آگاہ کر رہی ہوں کہ آپ نے درود ابراہیمی اول آخر لازم پڑھنا ہے، اور آپ نے زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کم از کم آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے رب تعالی آپ کی ہر پریشانی، ہر رنج و غم کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ جب آپ نے 298 مرتبہ یا سبورو پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، تو پھر آپ نے اللہ سے اپنی حاجت کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں جب وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ کا جو مقصد ہے، جو نیک حاجت ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس حاجت کو، اس مقصد کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ذہن میں رکھ کر آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ پھر جب وظیفہ مکمل کر لینا ہے تو رب تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی ہر نیک حاجت کو پورا فرمائے گا، اور جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا۔ رب تعالیٰ اپنے پاک نام کی برکت سے آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں میں نے آپ کو جتنے بھی وظائف بتائے ہیں یا آگے بتانے جا رہی ہوں، یہ وظائف آپ نے تب تک جاری رکھنے ہیں جب تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی، آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، مسلسل کرتے رہنا ہے۔ جب آپ کی کوئی حاجت یا مقصد پورا ہو جائے تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ تھا تیسرا وظیفہ۔ اب میں آپ کو چوتھا وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے چاہتے ہیں کہ ان کا دشمن ان پر مہربان ہو جائے، ان کے بارے کبھی برا نہ سوچے، کو کبھی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے، تو وہ لوگ دوپہر کے وقت یا رات کے وقت، یعنی پورے دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اللہ کے صفاتی نام یا سبورو کو کثرت سے پڑھیں۔ کثرت کا مطلب میں اپنے پہلے وظائف میں بھی ذکر کر چکی ہوں۔ کثرت سے مراد 313 مرتبہ سے زائد ہے۔ اگر 313 مرتبہ سے زائد آپ پڑھتے ہیں تو یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو دن یا رات میں کسی بھی وقت کثرت سے کر سکتے ہیں، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا، اور آپ کے خلاف کبھی نہیں بولے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کا دشمن آپ کا دوست نہ بن جائے۔ یہ تھا چوتھا وظیفہ۔ اب میں آپ کو پانچواں وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ مجاہدین کے لیے ہے۔ اپنے مقصد میں ثابت قدم رہنے کے لیے اس وظیفے کو مجاہدین کثرت سے پڑھیں، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کو، اللہ کے صفاتی نام یا سبورو کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ مجاہدین کو اپنے مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔ اس لیے آپ ان تمام وظائف کو ضرور کریں، کیونکہ یہ پانچوں کے پانچوں وظائف بہت ہی طاقتور اور مجرب ہیں۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، اور اللہ کے نام تو ویسے بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان تمام وظائف پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تھی اس اسماء اعظم کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پھر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔